ناظرین، کرنٹ افیئر ود وانی میں آج کی یہ ویڈیو رپورٹ اس بارے میں ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی ہدایت پہ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کو چیئرمین CBR مقرر کراتے ہوئے آزاد کشمیر کے مالی اختیارات سلب کرنے کی راہ ہموار کر دی گئی ہے اور اس سے آزاد کشمیر میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو لانے کے خطرات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس طرح آزاد کشمیر کو 13ویں ترمیم کے ثمرات سے محروم کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، جس سے آزاد کشمیر کے حساس خطے میں احساس محرومی پیدا کرنے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اب آزاد کشمیر کی حکومت کو وزیر اعظم پاکستان کے دفتر اور وزیر امور کشمیر سے جاری ہدایات پر چلایا جا رہا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں اسی مقصد کے لیے ایک کمزور مجبور حکومت قائم کی گئی ہے تاکہ آزاد کشمیر کو بھی گلگت بلتستان کی طرح اسلام آباد سے جاری ہدایات کے مطابق چلایا جائے۔ آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ PTI کی یہ حکومت آزاد کشمیر کے خطے اور کشمیر کاز کے مفادات کے لیے کوئی سٹینڈ لینے کے قابل ہو سکتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق آزاد کشمیر حکومت کے محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے 20 اکتوبر کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے چیف سیکرٹری شکیل قادر خان کو ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنرل کی جگہ سینٹرل بورڈ آف ریونیو آزاد جموں کشمیر کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے آزاد کشمیر حکومت کے نام چیف سیکرٹری کے ذریعے ایک ڈائریکٹیو میں یہ حکم جاری کیا کہ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کو CBR کا چیئرمین مقرر کیا جائے۔ واضح رہے کہ آئینی قانونی طور پر وزیر اعظم پاکستان کو ایسا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آزاد کشمیر حکومت کو اس طرح کا کوئی حکم جاری کرے۔ وزیر اعظم عمران خان کے اس ڈائریکٹیو میں چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کو چیئرمین CBR مقرر کرنے کا کہتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ کیا جاتا ہے۔ اصل منصوبہ یہ ہے کہ CBR AJK کے پالیسی بورڈ کے اجلاس میں چیف سیکرٹری نے تجویز پیش کی تھی کہ ٹیکس کا نظام FBR وفاقی بورڈ آف ریونیو کے حوالے کیا جائے۔ یہی تجویز 13ویں ترمیم سے پہلے وزارت امور کشمیر و کونسل نے پیش کی تھی۔ وزارت امور کشمیر و کونسل نے آئینی ترامیم کے حوالے سے جو ڈرافٹ آزاد کشمیر حکومت کے محکمہ قانون کو بھیجا تھا کہ اول تو ٹیکس کا موضوع آزاد جموں کشمیر کونسل کے پاس ہی رہنے دیا جائے یا FBR کے حوالے کر دیا جائے۔ آزاد کشمیر کے آئین کی 13ویں ترمیم کی کوششوں کے دوران بھی یہی تجویز تھی کہ انکم ٹیکس سمیت وفاقی نوعیت کے ٹیکس، انکم ٹیکس، سیلز گڈ ٹیکس حکومت پاکستان کے حوالے کیے جائیں اور FBR کا دائرہ کار آزاد کشمیر تک بڑھایا جائے۔ راجہ فاروق حیدر خان کی سربراہی میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے ان وجوہات کی بنا پر ان تجاویز کو مسترد کر دیا کہ آزاد جموں کشمیر کا خطہ الگ آئین کے تحت ریگولیٹ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر حکومت پاکستان کے ایک وفاقی ادارہ FBR کا دائرہ آزاد کشمیر میں وسیع کر دیا جائے، آزاد کشمیر میں FBR کا عمل دخل شروع کیا جائے، تو حکومت پاکستان کے باقی وفاقی اداروں کو آزاد کشمیر کے امور سونپے نہ جانے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ ایسا کیا جانا پاکستان کے آرٹیکل 257 اور اس کی روح کے بھی منافی اقدام ہوگا، جس میں پاکستان کے ساتھ امور میں کشمیریوں کی رائے کو مقدم قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان کے آئین میں درج پاکستان میں شامل آئینی علاقوں میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کو CBR کا چیئرمین بنانے میں وزیر اعظم عمران خان کے سیکرٹری اعظم خان، وزیر امور کشمیر علی امین گنڈاپور اور چیف سیکرٹری شکیل قادر خان نے مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ چیف سیکرٹری CBR کا چیئرمین بنانے سے ان امکانات میں اضافہ ہو گیا ہے کہ آگے چل کر FBR کو آزاد کشمیر میں کام کرنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ 13ویں ترمیم سے پہلے انکم ٹیکس سمیت جملہ ٹیکس آزاد جموں کشمیر کونسل وصول کرتی تھی اور اس کا 80% آزاد کشمیر کو منتقل ہوتا تھا۔ اس مد میں کونسل سالانہ تقریباً 10-10.5 ارب روپے آزاد کشمیر حکومت کو ایک ساتھ میں دیتی تھی اور ان میں اکثر ہونے والی تاخیر کی وجہ سے آزاد کشمیر کو اپنے لازمی اخراجات کے لیے
اسٹیٹ بینک سے سود پر روپیہ ادھار لینا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر حکومت کو ہر سال قرضوں کے سود کی مد میں 25 کروڑ روپے دینا پڑتا تھا۔ کونسل آزاد کشمیر کو ٹیکسوں کی مد میں جمع رقم کی ادائیگی میں تاخیر کرتے ہوئے مختلف ترقیاتی اسکیموں میں خرچ کرتی تھی، جن ترقیاتی اسکیموں میں سے بیشتر کا زمین پر کوئی وجود نہیں۔ کونسل کے ترقیاتی پروگرام میں کرپشن کے حوالے سے وفاقی وزیر امور کشمیر متعلقہ انچارج وزیر کی داستانیں زبان زود عام ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کونسل نے اپنی ترقیاتی اسکیموں پر کیے گئے اخراجات کا گزشتہ 10 سال سے آڈٹ نہیں کرایا، کیونکہ محکمہ حسابات و آڈٹ انہی کے ماتحت تھے، اور یہ دونوں محکمے بھی 13ویں ترمیم سے آزاد کشمیر کو تقریباً 40 سال کے بعد واپس ملے۔ 13ویں ترمیم کے فوری بعد کے پہلے سال ٹیکسز کی مد میں محکمہ ان لینڈ ریونیو نے 16 لاکھ روپے، 2019 میں 22 ارب، 2020 میں 28 ارب اور مالی سال 2021-22 کے لیے 32 ارب کا ٹارگٹ دیا گیا۔ آزاد کشمیر حکومت کو محکمے کی واپس منتقلی کے بعد آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ٹارگٹ سے زیادہ ٹیکسز وصول کر کے داخل خزانہ کیا گیا۔ 2020 میں 22 ارب کے ٹارگٹ کے خلاف 23 ارب روپے وصولی کی گئی، حالانکہ اس عرصے میں کووڈ اور میرپور زلزلہ کی وجہ سے مجموعی طور پر کاروبار و صنعتی یونٹس بند رہے۔ آزاد کشمیر کو ٹیکسوں کے نظام کی منتقلی سے آزاد کشمیر کا بجٹ 1 ارب سے تجاوز ہوا ہے۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان کے دور حکومت میں اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم محمد نواز شریف نے آزاد کشمیر کے لیے قابل تقسیم محاصل کو 2.47 سے بڑھا کر 3.64 گرانٹ حصے کے طور پر مقرر کیا۔ پاکستان اور آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی سابق حکومتوں کے باعث مالی نظام کی بڑی تبدیلیوں سے آزاد کشمیر حکومت کو اپنے لازمی اخراجات کے لیے مالی دستیابی میسر آئی۔ آزاد کشمیر میں بعض عناصر جو ان لینڈ ریونیو میں کرپشن کے الزامات پر مبنی خبریں شائع کروا رہے ہیں یا سوشل میڈیا میں پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، ان کی سرکاری مالیاتی نظام سے لا علمی یا جان بوجھ کر آزاد کشمیر کو بدنام کرنے کی کوشش واضح طور پہ نظر آ رہی ہے۔ بعض عناصر ایسا کرتے ہوئے آزاد کشمیر پر وفاقی حکومت کی حاکمیت دوبارہ قائم کیے جانے کی راہ ہموار کرنے کے لیے بے بنیاد الزامات کا سہارا لیتے ہوئے اعلیٰ کار کے طور پر دانستہ یا نادانستہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اس بارے میں تفصیل کچھ یوں ہے کہ آزاد کشمیر میں انکم ٹیکس، ایکسائز ڈیوٹی، سیلز و دیگر مداد کے ٹیکسز کی جملہ وصولیابی محکمہ حسابات کے توسط سے براہ راست آزاد کشمیر کے خزانہ کے اکاؤنٹ نمبر 101 میں جمع ہوتی ہے، لہٰذا اس اکاؤنٹ سے رقم کی منتقلی یا اخراجات کی منظوری اسمبلی کے منظور شدہ بجٹ کے مطابق ہوتی ہے۔ محکمہ ان لینڈ ریونیو گزشتہ 3-4 سال سے حکومت کی جانب سے ٹیکسز کے لیے ٹارگٹ سے زیادہ وصولیاں کرتے ہوئے براہ راست سرکاری خزانہ میں جمع کراتا ہے۔ سالانہ ترقیاتی میزانیہ اور ترقیاتی میزانیہ، سالانہ غیر ترقیاتی میزانیہ اور ترقیاتی میزانیہ دو الگ مدات ہیں۔ غیر ترقیاتی میزانیہ کے تحت دستیاب رقومات کے خلاف اخراجات منظور شدہ بجٹ کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ ترقیاتی میزانیہ کے تحت مختص بجٹ کے خلاف آزاد کشمیر اسمبلی سے باقاعدہ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت منصوبہ جات جاریہ و نئے منصوبوں کے اخراجات کیے جاتے ہیں۔ ناظرین کی دلچسپی کے لیے رواں مالی سال 2021-2022 کے غیر ترقیاتی میزانیہ کے تحت مختص بجٹ کی صورتحال درج ذیل ہے۔ تنخواہیں و الاؤنسز 66 ارب 17 کروڑ 82 لاکھ 24 ہزار، یعنی آزاد کشمیر میں مالی سال 2021 اور 22 کے لیے تنخواہوں و الاؤنسز پر کے لیے مختص رقم 67 ارب 17 کروڑ 82 لاکھ 24 ہزار ہے۔
اسی مالی سال میں پینشن کے لیے 23 ارب، انرجی چارجز یعنی وابڈا کو بجلی استعمال کرنے کی ادائیگی 6 ارب روپے، فوڈ سبسڈی 2 ارب 80 کروڑ 59,50,000، مہاجرین گزارا الاؤنس 1 ارب 1 کروڑ 22,25,000، ادویات ملازمین کے لیے 66 کروڑ 39,64,000، خریداری پائیدار اشیاء 20 کروڑ کی خریداری پر 24% ٹیکس کٹتا ہے، ریپیئر و مینٹیننس 38 کروڑ 40 لاکھ۔ یہاں یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ پاکستان کے کئی اداروں کا بجٹ آزاد کشمیر کے بجٹ سے بڑھ کر ہے۔ یوں ان لینڈ ریونیو کے وصول کیے گئے ٹیکسز میں سے اربوں کی کرپشن ہونے کے بے بنیاد جھوٹے الزامات کی کلی اسی بات سے کھل جاتی ہے کہ 1 کھرب کے غیر ترقیاتی بجٹ میں سے 96% ٹیکسوں کی جمع کی گئی رقومات ہی خرچ کی جاتی ہیں۔ اب ہم ترقیاتی بجٹ کا جائزہ لیتے ہیں جو 29 ارب ہے۔ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ جب راجہ فاروق حیدر خان کی سربراہی میں قائم سابق مسلم لیگ نون کی حکومت نے جاتے جاتے 18 ارب سرپلس چھوڑے۔ اس میں سے 5 ارب آزاد جموں کشمیر بینک کو شیڈولڈ کرنے کے لیے مخصوص کیے گئے۔ یوں سابق مسلم لیگی حکومت کے جاتے وقت آزاد کشمیر کے خزانے میں 13 ارب روپے موجود تھے۔ آزاد کشمیر کا گزشتہ ترقیاتی بجٹ 23 ارب تھا جو اب 28 ارب ہے۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام اسمبلی سے منظور شدہ ہے۔ آزاد کشمیر کے ترقیاتی منصوبوں کی مالیت کے حساب سے 4 فارم ہیں۔ 100 ملین یعنی 10 کروڑ تک ایڈیشنل چیف سیکرٹری ترقیات کی سربراہی میں ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی، نمبر 2 کابینہ ڈیولپمنٹ کمیٹی، تیسرا فارم سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی پر مشتمل ہوتا ہے، چوتھا فارم ایکنک جو وزیر اعظم پاکستان یا وزیر خزانہ کی سربراہی میں کام کرتا ہے۔ مالی طور پر ہر فارم کی منظوری کی حد لمٹ مقرر ہے، جس میں سب سے زیادہ ایکنک، اس سے کم سینٹرل ڈیولپمنٹ پارٹی بالترتیب۔ مسلم لیگ نون کی سابق حکومت نے آزاد کشمیر کی مالی حد ایڈیشنل چیف سیکرٹری ترقیات کی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کی حد پہلے 10 کروڑ تھی، اسے 40 کروڑ کیا۔ کابینہ کمیٹی کی حد میں اضافہ کرتے ہوئے اسے 1 ارب 40 کروڑ روپے تک پہنچا دیا۔ یوں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے آزاد کشمیر کے آئین میں ترمیم کیے بغیر ہی آزاد کشمیر حکومت کے مالیاتی اور انتظامی اختیارات کو اپنی ہدایات پر چلاتے ہوئے پامال کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ عمران خان انتظامیہ پاکستان کی طرح آزاد کشمیر کو بھی خراب کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہے۔ یہ طرز عمل نہ صرف آزاد کشمیر کے لیے بڑے نقصانات کا موجب بن رہا ہے بلکہ اس سے کشمیر کاز کو بھی شدید نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔